السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان زین الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علاج، اور یہ ہمارا سلسلہ شان اولیاء پر مشتمل ہے، جس کے ایپیسوڈ نمبر 3 کو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اور آج ہم تذکرہ لے کر آئیں گے ایک بہت ہی مقرب ولی، بہت ہی مقرب رب تبارک و تعالیٰ کے بندے، جن کا نام حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ آج ان کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کریں گے، اور ان کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے ان کے مناقب، ان کے ارشادات، ان کی طرز زندگی، ان کی حالت زندگی، ان کے خوف خدا، ان کی تقوی، ان کی پرہیزگاری۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اس تذکرے کی طرف بڑھیں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ آپ عالم باعمل تھے، اور آپ خوف خدا رکھنے والے تھے۔ آپ کے اندر ہر وقت خشیت الہی کا غلبہ رہتا۔ خشیت اور خوف میں فرق یہ ہے، یعنی خوف اسے کہتے ہیں کہ جس میں رب تبارک و تعالیٰ کی کوئی شخص نافرمانی کرے اور اس کے بعد وہ رب تبارک و تعالیٰ سے ڈرے، اسے کہتے ہیں خوف۔ اور خشیت یہ ہے کہ کوئی شخص رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی بھی نہ کرے، کوئی گناہ بھی نہ کرے، اور پھر بھی وہ رب تبارک و تعالیٰ سے ڈرے، اسے کہتے ہیں خشیت۔ تو آپ پر خشیت الہی کا بے حد غلبہ رہتا تھا، اور آپ وہ مبارک شخصیت ہیں کہ جنہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو کہ ام المومنین ہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مبارکہ ہیں، آپ کی گود مبارک میں کئی مرتبہ گئے، کیونکہ آپ کی والدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیز تھیں، کہ جب آپ اکثر جو ہے وہ رویا کرتے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بعض اوقات اپنا دودھ نوش کروا دیا کرتی تھیں۔ تو آپ جب پیدا ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آپ کو پیش کیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کا نام حسن رکھو، فرمایا کیونکہ یہ بہت ہی خوبرو ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ تو آپ کا نام حسن رکھ دیا گیا۔ آپ کا جو سلسلہ چلا، یعنی آپ نے جو بیعت کی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی، اور انہی سے آپ کا سلسلہ خلافت بھی چلا۔ آپ کے طائب ہونے کا واقعہ کچھ یوں نقل ہے کہ آپ اپنے کسی ایک دوست جو کہ وزیر تھا، اس سے ملاقات کی غرض سے گئے، تجارت کی غرض سے گئے تھے، تو اس سے ملاقات کے لیے گئے۔ تو اس شخص نے کہا، اس وزیر نے کہا کہ کیا آپ میرے ساتھ چلیں گے جہاں میں جا رہا ہوں؟ تو حضرت حسن بصری نے کہا کیوں نہیں، چل لوں گا۔ تو وہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کو لے کر ایک جنگل میں گیا۔ آپ نے دیکھا ایک خوبصورت ریشمی خیمہ نصب ہے، اور وہاں پر مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں اور آ کر کچھ دیر ٹہرتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے وہاں پر فوج اور جو ہے لشکری آ کے رکے، آ کر رکنے کے بعد انہوں نے وہاں پر کچھ کہا اور کہہ کر پھر وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد کچھ علماء و مشائخ آئے، وہاں پر آ کے کچھ دیر ٹہرے، کچھ باتیں کی، کچھ گفتگو کی، پھر وہ بھی چلے گئے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کچھ جو ہے وہ خوبصورت قسم کی کنیزیں، خوبصورت قسم کی جو ہے وہ خواتین، جنہوں نے اپنے سر پہ تھال رکھا ہوا تھا اور ان کے تھالوں میں خوبصورت موتی، زر و جواہرات وغیرہ تھے، انہوں نے وہ بھی وہاں پہ آ کے ٹہری، انہوں نے کچھ کہا، پھر وہ بھی چلی گئیں۔ پھر اس کے بعد بادشاہ اور بادشاہ کے خاندان کے افراد آئے، اور خاندان کے افراد اور بادشاہ کے کچھ دیر ٹہرے، پھر وہ بھی چلے گئے۔ تو پوچھا حضرت حسن بصری نے اپنے دوست سے جو وزیر تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا کہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ یہ جو خیمہ ہے ادھر بادشاہ کے بیٹے کی قبر ہے، اور بادشاہ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا، تو یہ ہر سال اس جگہ پہ آتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پر لشکری آتے ہیں، جو فوج کے عہدیدار وغیرہ ہیں وہ آتے ہیں، سپاہی وغیرہ آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی جنگ کے ذریعے تیری موت کو ٹالا جاتا تو ہم جنگ کر کے تیری موت کو ٹال دیتے، مگر رب تبارک و تعالیٰ سے جنگ کرنا ممکن نہیں۔ اس کے بعد علماء و مشائخ آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر دعا کے ذریعے تیری موت کو ٹالا جاتا تو ہم دعا کرتے یہاں تک کہ تیری موت ٹل جاتی، مگر یہ ممکن نہیں۔
اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ جو کنیزیں آتی ہیں خوبصورت کہتی ہیں کہ اگر حسن کے ذریعے، خوبصورت جوانی کے ذریعے اگر تیری موت کو ٹالا جاتا تو ہم تیری موت کو ٹال دیتے، مگر ہم موت کو نہیں ٹال سکتے۔ اس کے بعد بادشاہ، ملکہ اور دوسرے افراد آتے ہیں خاندان کے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تخت و تاج کے ذریعے، اگر حکومت کے ذریعے، اگر بادشاہت کے ذریعے تیری موت کو ٹالا جانا ممکن ہوتا تو ہم تیری موت کو ٹال دیتے، مگر چونکہ تیری موت کو ٹالنا ممکن نہیں تھا، اس لیے تجھ پر ہمارا سلام ہو، اب تم سے ہماری ملاقات اگلے سال ہوگی۔ یہ سن کے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کی حالت متغیر ہو گئی اور ان پر خوف خدا کا غلبہ طاری ہوا، یہاں تک کہ آپ نے اپنے طرز زندگی کو بدل لیا، اور اس کے بعد آپ پر ہر وقت خشیت الہی کا غلبہ رہتا، ہر وقت آپ کے اندر ایک ایسی کیفیت موجزن رہتی کہ ہر وقت آپ کے اندر گریہ زاری کی کیفیت رہتی، یہاں تک کہ جب ایک مرتبہ شہر میں قحط آیا تو ہزاروں لوگ نماز استسقاء کے لیے جب نکلنے لگے تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ساتھ لے لیا اور ممبر پہ بٹھا کے اس ممبر کو اپنے جو کندھوں میں سوار کر کے لے جانے لگے، تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، ان پر خوف خدا کا اس وقت اس قدر غلبہ تھا، فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اس شہر میں بارش ہو تو بجائے اس کے مجھے کندھوں پہ اٹھانے کی مجھے شہر سے بدر کر دو، مجھے شہر بدر کرو گے تو بارش یہاں پر ہو جائے گی۔ یعنی آپ کے نزدیک آپ نے گویا یہ گمان کیا تھا کہ میں اتنا گناہگار ہوں کہ میری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، اور اس وقت فرماتے ہیں صوفیہ فرماتے ہیں کہ آپ پر گریہ و زاری کی انتہا تھی، آپ پر خوف خدا کا انتہائی غلبہ جو ہے وہ ہوا تھا، اور آپ کے کئی ارشادات اس طرح کے ہیں کہ جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ کے نزدیک دنیا کی کوئی وقت نہیں تھی، آپ کے نزدیک یہ دنیا ایک حقیر سی شے تھی، اور بے شک دنیا، اس کی زندگی، اس کا مال، سب کچھ دھوکہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا، قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا مال۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پوری زندگی لوگوں کو درس و تدریس کرتے ہوئے، نصیحت کرتے ہوئے، لوگوں کو رب تبارک و تعالیٰ کی یاد دلاتے ہوئے، ان کو رب تبارک و تعالیٰ کا خوف دلاتے ہوئے آپ کی پوری زندگی گزری۔ آپ کی پوری زندگی کے اندر آپ کا ہر لمحہ رب تبارک و تعالیٰ کی یاد میں گزرتا، اور آپ جب تک حیات رہے، آپ کے بارے میں ایک یہ بھی قول نقل ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک طویل عرصہ وہ ہے جو آپ کا باوضو گزرا، یعنی جس میں آپ کا وضو نہیں ٹوٹا۔ کسی شخص نے ایک بزرگ سے سوال کیا کہ حسن ہم سب میں سب سے زیادہ فضیلت والے کیوں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیونکہ حسن کے علم کی ہم سب کو ضرورت ہے، اور حسن کو خدا تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی شخص کی ضرورت نہیں۔ تو آپ کا بہت مقام و مرتبہ تھا کہ آپ کے بارے میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ واعظ فرما رہے تھے، یعنی لوگوں کو نصیحتیں کر رہے تھے، تو آپ کے اس واعظ کی مجلس میں ایک بزرگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں کیا ہوا کہ حجاج بن یوسف برہنہ شمشیر لیے، برہنہ تلوار لیے، یعنی جس کو نیام سے نکالا ہوا تھا، آپ کی مجلس کے اندر آ گیا۔ تو وہ بزرگ جو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بہت زیادہ متقی اور رب تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی سے ڈرنے والا، کسی سے نہ ڈرنے والا سمجھتے تھے، انہوں نے دل میں خیال کیا کہ آج حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا امتحان ہے کہ کیا یہ حجاج بن یوسف کی عزت تعظیم کے لیے اپنے واعظ کا ممبر چھوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں یا یہ اپنے واعظ میں مشغول رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب حجاج بن یوسف ان کے واعظ کی مجلس میں آیا تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے آنے کا ذرہ برابر بھی خیال نہ کیا اور اپنے واعظ گوئی میں مشغول رہے، یہاں تک کہ جب واعظ کی مجلس ختم ہوئی تو حجاج بن یوسف قریب آیا، آپ کے دست اقدس پر بوسہ دیا، یعنی آپ کے ہاتھوں کو چوما اور فرمایا کہ جو کوئی اس شخص کو دیکھنا چاہے جو رب تبارک و تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا انتہائی مقرب بندہ ہے، تو وہ حضرت حسن کو دیکھ لے۔ تو یہ وہ
وہ شخصیتیں ہوتی تھیں کہ جن کی زندگی کے اندر نہ کسی بادشاہ کی، نہ کسی دولت کی، نہ کسی جاہ و منصب کی، کسی چیز کی کوئی حیثیت و وقت نہیں تھی. ان کے نزدیک سب کچھ فقط اللہ کے لیے تھا، کہ ان کی محبتیں اللہ کے لیے، ان کا اس دنیا میں جینا اللہ کے لیے، ان کا سب کچھ رب تبارک و تعالیٰ کے لیے تھا. کہ جب انہیں کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، یہاں تک کہ کوئی قریبی عزیز کا جو غم بھی واقع ہو جاتا، ان کا کوئی قریبی عزیز دنیا سے چلا جاتا، تو وہ یہی کہتے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور ایک مرتبہ کا یہ بھی واقعہ ہے کہ آپ پوری رات جو ہے وہ مصروف عبادت رہے اور پوری رات آپ روتے رہے. تو کسی شخص نے جب آپ کو دیکھا تو فرمایا کہ آپ اتنی گریہ ازاری کیوں کرتے ہیں؟ آپ کا شمار تو مقربین میں سے ہوتا ہے، آپ کا شمار تو صاحب تقوی لوگوں میں ہوتا ہے. آپ نے اتنا حکمت ورا جملہ، اتنا خوف خدا میں ڈوبا ہوا جملہ ارشاد فرمایا میں گریہ ازاری اس لیے کرتا ہوں، میں روتا اس لیے رہتا ہوں کہ کوئی دن ایسا ہوا ہو، میری زندگی کا کوئی ایسا دن گزرا ہو جس میں نے کوئی ایسی رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا کام کیا ہو کہ رب تبارک و تعالیٰ اس نافرمانی کے کام کی وجہ سے میری ساری عبادتوں کو اکارت کر دے، ضائع کر دے، اور میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دھتکار نہ دیے جاؤں. یعنی یہ وہ لوگ تھے، میں نے کہا، جو میں نے اول میں کہا تھا کہ یہ وہ لوگ تھے جن میں خشیت الہی تھی. خوف الہی یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، گناہ کرنے کے بعد بندہ رب تبارک و تعالیٰ سے ڈرے. اور خشیت الہی یہ کہ جس کی زندگی میں کوئی گناہ بھی سرزد نہ ہوا ہو، یعنی جو گناہ بھی نہ کرتے ہوں، رب تبارک و تعالیٰ کی کثرت سے عبادت کرتے ہوں، اس کے باوجود ان پر رب تبارک و تعالیٰ کا خوف رہے، تو یہ کہلاتا ہے خشیت الہی. اور خشیت الہی کا غلبہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر حد درجہ ہوا کرتا تھا، یہاں تک کہ آپ پوری رات گریہ ازاری میں اور پوری رات رونے میں جو ہے وہ بسر کر دیتے. یہ تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مختصر تذکرہ و تعارف. اس کے بعد ہم آپ کے لیے اگلے ایپیسوڈ میں اگلے کسی بزرگ کا واقعہ لیے، ان کی نصیحتیں، ان کے ارشادات، ان کے مناقب لیے پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.